بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں لائبہ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز HD۔ آج کا ہمارا موضوع ایک نہایت اہم احساس اور وقت کی ضرورت ہے، خواتین کا با اختیار ہونا۔ دنیا کے ہر ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب عورت تعلیم یافتہ، باشعور اور خود مختار ہو، کیونکہ عورت صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک خاندان، ایک نسل اور ایک معاشرتی نظام کی معمار ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں ایک روشن نسل تیار کرتی ہے، ایک با اختیار بیٹی ایک مضبوط سماج کا ستون بنتی ہے، اور ایک باشعور عورت ہمارے ملک کے مستقبل کو بدل سکتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین کو ان کے بنیادی حقوق، مواقع اور اعتماد سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کیا وومن امپاورمنٹ صرف ایک مغربی تصور ہے، یا پھر یہ دراصل وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں اسلام نے صدیوں پہلے عطا کی ہیں؟ انہی سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک نہایت قابل احترام شخصیت، جن کی 10 کتابوں کے مصنف ہیں، 63 ریسرچ آرٹیکلز ہیں اور 70 سے زائد انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک خواتین کا با اختیار ہونا ایک نعرہ ہے یا ایک ایسی حقیقی ضرورت ہے جس کے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا؟ تھینک یو لائبہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے جو انٹرو میں بھی بات کی ہے۔ اگر اس کو ہم گلوبلی دیکھیں تو ویمن امپاورمنٹ ایک گلوبل پرسپیکٹیو میں ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا، اور جیسے عرب پیننسولا میں آپ دیکھیں کہ پری اسلامک پیریڈ کے اندر عورت کی نہ سیلف ڈگنیٹی تھی، نہ رسپیکٹ تھی، ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا تھا۔ ایون جو ڈاٹر کا ایک کانسیپٹ ہے بیٹی کا، وہ زندہ درگور ہو جاتی تھی۔ تو معاشرے کے اندر جو ویمن ایکسپلائٹیشن ہے وہ اپنے پیک پہ تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے جو فرسٹ ٹائم ان دا ہیومن ہسٹری عورت کو جو ٹائٹل دیے، وہ ایک ماں کا ٹائٹل ہے، ایک بہن کا ہے، بیٹی کا ہے، بیوی کا ہے۔ یہ 4 خوبصورت ٹائٹل ہیں۔ مادر ہے تو الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے روپ میں ہو تو جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، پہلا ٹائٹل یہ ہے۔ یعنی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ہر چیز کا ریپلیسمنٹ ہے، دیر از نو ریپلیسمنٹ آف مادر، یہ کانسیپٹ دیا۔ دوسرا رشتہ جو ہے وہ بہن کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے حوالے سے، ان کی تعظیم کے حوالے سے جو فرمودات ارشادات فرمائے وہ ہمارے سامنے۔ تیسرا بیٹی کا ہے، اور بیٹی کے حوالے سے فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کی وہ روز محشر میرے ساتھ ایسے ہوگا 2 انگلیاں ملائیں، ٹھیک ہے، تعلیم و تربیت۔ تو بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کے ہاں تشریف لاتی تو آپ نے اپنی پریکٹس سے بھی بتا دیا، ایک تو ان کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے، اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک، کملی مبارک بچھا دیتے۔ یہ رسپیکٹ بتائی۔ جس معاشرے میں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے نہ صرف استقبال کیا، رسپیکٹ دی، آنر دی، بلکہ چادر ان کے لیے بچھائی، اور یہ فرمایا فدایا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے باپ قربان ہوں۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کریم آقا علیہ السلام کے لیے فرماتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ لیکن کریم آقا نے بیٹی کو اتنا سگنیفیکنٹ رول دیا، فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور فاطمہ تو بدعۃ منی، جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ تو بیٹیاں جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد بیوی کا رول اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں احادیث ملتی ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، اہل و عیال کے لیے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ہمارے ہاں کلچر ٹریڈیشن سب کانٹیننٹ میں یہ ہے کہ جب بیوی آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ پیار محبت، پھر مائیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس کا، تو میں نے بتایا جنت اس کے قدموں تلے ہے، لیکن ماؤں کو بھی سوچنا چاہیے جو آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ بھی اپنی بیٹی کسی کو بھیجتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا جو مرد شوہر اپنی بیوی کو مسکرا کے نوالا کھلائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو میرے ایک دوست تھے لائٹر نوٹ پہ، ان کی شادی، مجھ سے پوچھا کہ بعد والی زندگی، تو میں نے یہ حدیث بھی سنا دی۔ کچھ عرصے بعد میرے پاس آ گئے، کہتے میرا گھر اجڑ گیا، بیوی بھاگ گئی۔
وہ میں نے لقمہ کیا کھلایا، گھر میں قیامت بپا ہو گئی، ماں جی کھڑی ہوگی. تو میں نے ان ماں جی کو سمجھایا ہماری ٹریڈیشنز، میں نے کہا ماں جی یہ حضور کا فرمان ہے، آپ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، لیکن میاں بیوی کا 2 گاڑی کے پہیے ایک تعلق ہے. تو کہتے ہیں نا رسی جل گئی بل نہیں گیا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ساری ٹھیک ہے، تو اسے کہو کہ لقمہ بے شک کھلائے پیار میں، میرے سامنے نہ کھلائے. یعنی وہ سائیکی توڑنا ابھی ہم سب کانٹیننٹ میں غلط ٹریڈیشنز کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں. تو بیوی کے بھی حقوق ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کچن میں کام کر رہی تھی، حضور ہاتھ بٹاتے تو صدیق اکبر آتے کہ حضور کی موجودگی میں تم ان سے کام کروا رہی ہو. فرمایا یہ بھی تو عورت ہے، اس کا بھی تو آرام کرنے کا حق ہے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، ملکۃ العرب، کوئین آف عربی، ان کا جو مال و دولت تھا وہ اسلام کے کام آیا. تو ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ اسلام نے دی ہے. بزنس ویمن کا رول ہے سیدہ خدیجہ کا. سیدہ عائشہ لوگوں کی، خواتین کی کوچنگ کرتی، اسلامک جورسپروڈنس کو انہوں نے پرولونگ کیا. تو یہ وائڈر کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے. اور پھر اگر ہم اس کو قرآنک کانٹیکس میں دیکھیں، سورہ النساء پوری کی پوری خواتین کے میٹر سے، آپ لوگوں کے، اس میں طلاق کے، خلا کے، ان کے سوشل پرابلمز، ان کے ڈومیسٹک ایشوز کا سولوشن موجود ہے. الرجل مرد کو کہتے ہیں، اس کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے. الرجل النساء ہے. سورہ مریم جو عورتوں کی سینٹیٹی ہے رول ماڈل کے لیے، اس کو آپ سٹڈی کریں. تو اسلام تو وائڈ ہے، اتنا امپاور کرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. عورت کو بچے کی پہلی درسگاہ کہا گیا. تو میرے خیال میں ہمیں ویسٹ سے یا دیگر میگنا کارٹا کی طرف جانے سے پہلے قرآن و سنت کا مطالعہ کریں. تو اسلام ہے جس نے عورت کو باوقار بنایا. جی سر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی خواتین باصلاحیت ہونے کے باوجود آگے نہیں بڑھ پاتی. آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ معاشرتی رویے ہیں، مواقع کی کمیاں، یا نظام میں کمزوریاں ہیں؟ یہ میرے خیال میں جنڈر بائس ڈسکرمنیشن ہے. اس پہ میرے 3 آرٹیکل ہیں، انٹرنیشنل پیئر ریویو جرنل میں چھپے تھے. وہ جنڈر بائسنس جو ہے وہ تو جنڈر ڈسکریمنیشن ہے، ڈسپیرٹی ہے کہ مثلا آپ فیمیل ہیں، میں میل ہوں. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. آرگینیکلی اللہ نے ایک ایسی تقسیم بنائی ہے. لیکن رول کی جہاں تک بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایک ہی سیل سے دونوں کو پیدا کیا. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، یہ سنگل سیل ہے. اس سے مرد عورت پیدا کیے گئے، پھر جوڑے بنائے گئے. جب جوڑے بن جاتے ہیں تو آپ کا رول اپنے اس حساب سے ڈیفرنٹ ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے خواتین کا. لیکن اس کو ڈومیننس کہیں پہ نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء ہمارے قرآن میں جو غلط انٹرپریٹ ہوتا ہے، قوامون کا مطلب ہے مور لائبل، مور رسپانسیبل. مرد حاکم نہیں ہے، وہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے، چونکہ اس نے باہر ڈومیسٹک افیئرس مینجمنٹ کرنی ہے، فائنینشیل. تو اس کو کہا گیا کہ فائنینسز تمہاری ذمہ داری ہے. لیکن یہاں کہیں نہیں لکھا کہ عورت باہر جا کے جاب نہ کرے، وہ ایجوکیشن نہ حاصل کرے. برابر کے حقوق اسے حاصل ہیں. یہ مدینہ سٹی کے اندر اس وقت آپ وسلم کے دور میں جو ہوتے تھے دارالعلمیات، معلمات، جو درس و تدریس کا کام انجام دیتے، خواتین کے لیے ہاؤس آف نالج بنائے گئے تھے. یہ اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کر رہا ہوں. اور پھر خلافت راشدہ ماڈل میں ہاؤس آف نالج اتنے کہ انکریز ہو گئے. کوفہ، بصرہ سے نکل کر افریقہ تک جہاں جہاں فتوحات ہوتی، وہاں لوگوں نے اپنے گھروں میں کوچنگ سینٹر بنائے ہوتے. صحابیات وہاں پہ جاتی، قرآنک ایجوکیشن ان کو دیتی، ان کو بتاتی کہ زندگی کا ڈھنگ کیسے سے. یہ 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہاں تو نہیں ہے. یہاں ہمارے یہاں ڈسکریمنیشن اس لیے ہے کہ یہاں عورت کو ٹیشو پیپر سمجھا جاتا ہے. علامہ سب کانٹیننٹ کا. ہندوستان میں ایک ستی کی رسم ہے، اور بہت ساری رسوم ہیں. مرد مر جائے عورت کو بھی ونی کر دیتے ہیں. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں عورت اگر بیوہ ہو جائے، عدت پوری کر کے اسے نکاح کا حق حاصل ہے. عورت کو خلا کا حق حاصل ہے اگر وہ اس پہ جبر ہو رہا ہے. عورت کو جاب اپرچونیٹیز. تو پاکستان کے حوالے سے میرے خیال میں اب اچھا خوش آئند ہے جو آپ نے سوال کیا. کہیں حلقوں میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے، لیکن اب میڈیا میں، پالیٹکس میں، کورٹس میں، آرم فورسز میں، پولیس میں کمانڈوز خواتین بھی ہیں. آرم فورسز میں ڈاکٹرز ہیں خواتین، ایس ایس جی گروپ میں خواتین ہیں. آپ کے جناب نادرہ میں خواتین کی کثیر تعداد ہے. انسٹیٹیوشنز میں، ایجوکیشن سینٹرز میں آپ دیکھیں خواتین ہیں. سی ایس پی آفیسرز خواتین ہو کے آ رہی ہیں. تو پاکستان وہی مدینہ، ریاست مدینہ کے ماڈل پہ چل رہا ہے. مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہاں ہرڈلز بھی ہیں. ورکس پلیس ایتھکس نہیں ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے. اور میں اس میں سجیسٹ کروں گا کہ ہر یونیورسٹی کالج کے اندر بھی ایک
पुलिस की लेडी पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के फीमेल स्टूडेंट्स के इशू को रिजॉल्व करे। जैसे अब थाना कल्चर में तब्दीली आई है, वहाँ पुलिस लेडी पुलिस है, ख़वातीन का कोई मसला है वो उसके ज़रिए अपनी FIR दर्ज करवाए या कंप्लेंट। ऑनलाइन भी यही सिस्टम है। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतरी आती जा रही है, लेकिन जो आपने बात की कॉम्पिटेंट ख़वातीन ज़्यादा हैं। लेट मी से, मैं एतराफ़ करता हूँ इसमें, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया है। जो बच्चियाँ हैं उनका एग्रीगेट जो है CGPA 3.9 आउट ऑफ 4 आता है, तो बच्चों का 2.533। तो बच्चियाँ पढ़ाई पे फोकस होता है, बैकग्राउंड शायद तालीमी उतना ना हो, घर का माहौल ना हो, तो वो कहती हैं वालिदैन को कंफर्ट जोन में लेके जाए, वो ख्वाब लेके आती हैं। तो बच्चे कहते हैं यार टिकटॉक मोबाइल ये उन पे इतनी, वो थोड़ा सा स्लगिश होते हैं, नेग्लिजेंस होती है। तो ख़वातीन का आगे आना इसलिए भी ज़रूरी है कि बच्चे की माँ प्राइमरी वो जो है उसकी गोद होती है, दरसगाह होती है। जितनी औरतें आगे बढ़ेंगी उतना मुआशरा बेहतर होगा। इसी में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा, इस्लामी तनाज़ुर में अगर देखें तो इस्लाम ने औरत को जो इज़्ज़त व मकाम दिया है वो दुनिया के किसी और निज़ाम में नहीं है। आपके ख़्याल में इस्लाम किस तरह औरत के किरदार और बाएख्तियारी को तवाज़न के साथ उजागर करता है? देखें, गाड़ी का मैंने पहले बताया 2 पहिए हैं। इस्लाम में अगर आप सूरह निसा कहें ना, तो उसमें जितना शुरू से ऑनवर्ड जो जितने भी मसाइल हैं औरत के, मईशत को डिस्कस किया गया, इकोनॉमी, मुआशरत, सोसाइटल जो उसका स्टेटस है उसको बयान किया गया, उसकी डिग्निटी सेंटिटी को बयान किया गया, कितनी पाकीज़ा है, ठीक है, और उसके रोल को बयान किया गया माशरे में। ये सारी चीज़ें अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, मैंने सैयदा खदीजा, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बात की, दीगर उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात, हर कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी। आप सल्लल्लाहु के दौर में फ़िक़्ह की बुलंद तर मकाम पे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और फिर इसी तरह देखें कि इमाम जाफ़र सादिक की बहू चीफ़ जस्टिस रही हैं, काज़ी उल क़ुज़ात। और फिर ख़वातीन का रोल यहाँ नहीं, बैटल फील्ड में भी होता था, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करना, उनको जो है दवाई और खाना पहुँचाना। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदा आयशा की बहन है जो, जिनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शहीद हुए थे मक्का में, ये सैयदा अस्मा जो है शाब अबी तालिब, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट हुआ था तो माशरती मुकाता, तो शाब अबी तालिब एक घाटी थी, उसमें आप मैसूर होकर रह गए, दरख्तों के पत्ते खाने पे मजबूर हो गए थे। तो अस्मा बिनते अबी बकर वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को खाना पहुंचाती थी, ये रोल था आपका। तो यानी अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के औरत को रिस्क जो मैनेजमेंट है उस वक्त सिखाई गई। तो अगर पीरियड ऑफ ट्रायल में, क्राइसिस में सीखना है तो अस्मा बिनते अबी बकर आज की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल हैं। इसी तरह ऑनवर्ड आप हिस्ट्री में देख लें, तिब के मैदान में, और अगर मैं कहूँ 758 से 1200 तक बहुत सारे साइंटिस्ट ख़वातीन रही हैं, इंजीनियर्स रही हैं। अब बगदाद में जो मकतबा निज़ामिया था उस वक्त, उसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे, रिसर्च में, मुस्तशफ़ा में, दारो खाने में, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी बैक पे कहीं ना कहीं माँ का, बहन का, बीवी का रोल आता है। और उस वक्त यही नहीं बल्कि पुलों की तामीर, सरायों की तामीर में औरतों का बड़ा रोल रहा है। ये कुरान वस्ता की मिडल पीरियड की बात, जिसे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम में 50% रोल ख़वातीन का है, मेडिकल इंडस्ट्री में, एम्पावरमेंट में, जहाज़ साजी में। उस वक्त जो आगे बढ़ रही थी चीज़ें साइंस और टेक्नोलॉजी में, अदविया साजी में, ख़वातीन बराबर की शरीक थी। ये मैं गोल्डन एज की बात कर रहा हूँ, 758 से 812 ईस्वी तक। अभी तो हम 2100 में बैठे हुए हैं, 700 साल के बाद की बात है, तो वो बड़ा रोल है। लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि ख़वातीन को अपने आप को एम्पावर करने से पहले अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ऑनरशिप है दैट इज़ नॉट फॉर सेल, वो किसी एक के लिए है लीगल एग्रीमेंट के थ्रू। तो अगर ये चीज़ें होती हैं, और मर्दों को भी अपने आप को कंट्रोल, कि वो जो हवस हमारे माशरे में है कि देखना है, स्टेयर करना है तो उसी तरफ नज़रें लगी, ये गलत है। तो पोटेंशियल बहुत है, इस्लाम ने उसको दिया है, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो अच्छा मॉडल में आई थिंक मुझे पाकिस्तान के हवाले से एक जो सबसे खुशकुन बात लगती है, वेमेन पार्टिसिपेशन, वो हर चीज़ के अंदर, और वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मीडिया में रोल बढ़ रहा है, और यहाँ पे जैसे आप पॉडकास्ट कर रही हैं, एंकर्स हैं मीडिया में, रिपोर्टर्स हैं, हर फील्ड में, और वो मर्दों से बिल्कुल कम नहीं है, कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा आगे जो है वो दिखती हैं। एंकर्स का रोल देखें ख़वातीन का, और इसी तरह रिसर्च के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये खुशाइन बात है। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि आप
ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ نوجوان لڑکیوں کو ایک پیغام دینا چاہیں جو خواب تو رکھتی ہیں لیکن انہیں عملی دنیا کا خوف ہے تو وہ کیا ہوگا؟ بیٹے فیئر لیس اپروچ اپنائیں، یہ بشمول آپ کے میں آپ کو کہتا ہوں جتنے بھی میں چونکہ میرے 100 آف اسٹوڈنٹس فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں، میں ینگسٹرس کو اسپیشلی وہ میل یہ نہ کہے نا کہ وہ ڈسپیرٹی یا ڈسکریمنیشن آگے سب کو ملا کے کہتا ہوں، لیکن اسپیشلی فار فیمیل جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں ایجوکیشن میں، میڈیا میں، ہر انڈسٹری میں. لیسن نمبر 1، بی فیئر لیس. خوف ختم کر دیں، اور فیئر ایک ہی ہونا چاہیے، فیئر آف آل مائٹی اللہ جس نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو کہیں بھی انلیگل ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ یا کسی بھی اس میں جانے سے پہلے دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. نمبر 1، باقی کسی کا فیئر نہ ہو. جب اس کا فیئر ہوگا تو پھر کسی کا فیئر نہیں ہوگا. فارمولا نمبر 2 وہ یہ ہے، یو ول ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے رات کو صبح آپ کو فیم مل جائے، پیسہ آ جائے. ہر چیز کا نیچرل پروسیس ہے ایوولوشن. وہ یہ ہے ان مع العسر یسرا، قرآن بھی کہتا ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، 2 دفعہ کا فإن مع العسر یسرا. ہارڈ شپ سے گزرنے سے پہلے کوئی شخص کوئی مقام نہیں لے سکتا. آپ کو بحرانی کیفیت سے، تلاطم خیز موجوں سے ٹکرانا ہے، آپ کو خوف کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہے، تب جا کے آپ کمفرٹ زون. تو کمفرٹ زون آپ کی منزل ہے، سٹارٹ نہیں ہے. سٹارٹ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ مت سوچیں خوف ہے معاشرے میں ہر چیز کا، لیکن یو ول ہیو ٹو اوور کم دیٹ فیئر ود یور پیشن، ود یور ریزیلینس. یہ آپ کا ویپن ہے. ریزیلینس ہے، پیشن ہے، یور فورس ہے، یور انر موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے، یور سینٹیٹی آف یور آئیز ہے، موڈیسٹی ہے. یہ آپ کے خواتین کے ویپنز ہیں. باقی کیڑے مکوڑے یہ لگڑ بگڑ اور یہ بیسٹ، نٹوریل سیکسول بیسٹ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن یو ول ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دوز بیسٹ. یو ول ہیو ٹو ڈیفیٹ دیم ود یور پیشن اینڈ ریزیلینس. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اچھا ماحول ملے. معاشرے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ایسا ہی معاشرہ ہوتا ہے، اچھے ہیں برے بھی ہیں، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. آپ نے شکست دینی ہے اپنے کیریکٹر پہ، اپنے فیئر لیس اپروچ پہ. دیکھیں یہ جو فیئر آف فیلئر ہے نا، جو آپ نے سوال، یہ فیئر آف فیلئر ہر فیلڈ میں مرواتا ہے. آپ دیکھیں نا کرکٹ میں باڈی لینگویج، میرے جیسا بندہ جس نے کھیلی بھی ہے ڈیپلی دیکھتا ہوں میں. ٹاس ہوتا ہے نا، ٹیم ترانہ، قومی ترانہ بجتا ہے، ٹیم کی باڈی لینگویج دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ آدھا میچ جیت چکے ہیں یا ہار چکے ہیں. باڈی لینگویج، یور مائنڈ سیٹ، یور ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، یور انٹینشنز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ میٹرز. اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، پہلے سے ہی شکست خوردہ ہوں کہ میں نے سوالوں کا جواب کیا دینا ہے، دیکھے ہی نہیں ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو فیئر لیس نہیں ہونا چاہیے، کاؤنٹر جو نیریٹو کی اپروچ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ فیئر آف فیلئر ختم کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی اسٹرینتھ دی ہے، بلکہ زیادہ دی ہے، اور عورت میں صبر کی، برداشت کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو فیوچر از ان یور ہینڈس. پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے. جس ملک میں یوتھ مور دین 50% ہو اور خواتین کی ریشو بھی اچھی ہو، وہ ہر فیلڈ میں اب جھنڈا گاڑ رہی ہیں، سبز ہلالی پرچم. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ AO لیولز میں، کچھ ایتھلیٹس میں، دیگر سپورٹس میں وہ ٹاپر خواتین آ رہی ہیں. یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اور UN ڈپلومیٹ، بیسٹ ڈپلومیٹس، وہ UN ینگ بیسٹ ڈپلومیٹ ایوارڈ ایک دفعہ میں نے بھی 2007 میں نے جیتا تھا، پاکستان کی نمائندگی کرتے. تو اب اس میں خواتین جیتی ہیں، اس میں سے 12 میں سے 10 پاکستانی خواتین ہیں، تو ینگسٹرز ہیں. تو یہ ہمارا جو پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر ہے، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن بحمد تعالیٰ گورنمنٹ بھی یہ ایسا سٹف پیدا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.